حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک نبی علیہ السلام نے اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، مومن بندہ تیری اطاعت کرتا تو تیری معصیت یعنی نافرمانی سے بچتا ہے، لیکن تو اس سے دنیا لپیٹ لیتا ہے اور اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور کافر تیری اطاعت نہیں کرتا بلکہ تجھ پر اور تیری معصیت یعنی نافرمانی پر جرت کرتا ہے، لیکن تو اس سے مصیبت کو دور رکھتا اور اس کے لیے دنیا کو شادہ کر دیتا ہے۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے نا؟ سوال کیسا ہے؟ سوال کیسا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی فرمائی، بندے بھی میرے ہیں اور مصیبت بھی میرے اختیار میں، اور سب میری حمد کے ساتھ میری تسبیح کرتے ہیں۔ مومن کے ذمہ گناہ ہوتے ہیں تو میں اس سے دنیا کو دور کر کے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، تو یہ آزمائش اور مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اسے نیکیوں کا بدلہ دوں گا، اور کافر کی دنیاوی اعتبار سے کچھ نیکیاں ہوتی ہیں، نہیں کچھ جیسے کام آپ نے دیکھا وہ چھوٹے موٹے کر دیتے ہیں، ہوتی ہے، تو میں اس کے لیے رزق کشادہ کرتا، مصیبت کو اس سے دور رکھتا ہوں، یوں اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہوں، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اس کے گناہوں کی اس کو سزا دوں گا۔ کتنی زبردست حکمت ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ صبر کرے۔ حضرت سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا جس کے سبب میں ساری رات نہ سو سکا۔ میں نے دوسرے روز اپنے چچا جان کی خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑھ کے درد کی وجہ سے ساری رات نہ سو سکا۔ اس بات کو میں نے 3 بار دہرایا، اس پر انہوں نے فرمایا، تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی زیادہ شکایت کر ڈالی، حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں، اگرچہ دیکھنے والوں کو معلوم ہے مگر اپنی زبان سے میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی۔ تو مصیبت چھپانے کی فضیلت بھی سنیے، ذہن بنتا ہے نا ایسے۔ کہ تکالیف و شکوہ کرنے کے بجائے صبر کی عادت بنانی چاہیے، کہ شکایت کرنے سے مصیبت دور نہیں ہو جاتی بلکہ بے صبری کرنے سے صبر کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ بلا ضرورت مصیبت کا اظہار کرنا بھی اچھی بات نہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں کو اس کی شکایت نہ کی تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ یعنی آدمی تنگ آ جائے اس کے بجائے یہ اچھا نہیں کہ آپ کو کوئی یہ کہے کہ یار آپ بتاتے ہی نہیں ہو، کیا اچھا؟ آدمی تنگ آ جائے کہ یار جب دیکھو روز، اب آپ کو پریشانی ہے، کوئی نیند نہیں ہوئی، اب آپ نے صبح اٹھ کر کسی کو بولا یار رات کو نیند نہیں ہوئی، اب کیا یہ آپ کی نیند اڑ گئی، تھکن اتر گئی، فریش ہو گئے؟ نہیں نا، ایک آزمائش ہے، صبر کرتے ہیں، مطلب بولو، چلو ادھر بولو یا جہاں مطلب کہ کوئی بات تو کوئی حل تو نکلے، کہ چلو ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر صاحب کئی دنوں سے نیند نہیں آ رہی تو ڈاکٹر صاحب کوئی علاج کرے گا۔ اب آپ کسی اور کے پاس آ گئے، نہ ڈاکٹر نہ طبیب نہ حکیم کچھ بھی نہیں، ہاں چلو کوئی دعا کی غرض بھی ہو تب بھی بندہ چلو بہت سارے راستے نکلتے ہیں کہ میں ایک آزمائش میں دعا کرے اللہ میری آزمائش دور فرما دے، تو دعا تو ہو ہی جائے گی نا، آپ کی آزمائش دور ہو جائے گی۔ روزانہ کسی سے ملیں گے تو اپنا دکھڑا روتے جائے، اور بعض کو بات برائے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنے دکھڑے روتا ہی رہتا ہے۔ تو یوں دکھڑے رونے سے پریشانی اور مصیبت کم نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے میں نے بزرگوں کے واقعات پڑھے ہیں کہ برس اپنی تکلیف گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے تھے۔ کسی نے کہا کیوں نہیں بتاتے؟ کہتا گھر والوں کو تکلیف بتا کر میری تکلیف کم نہیں ہونی، میرے گھر والوں کی تکلیف بڑھ جانی ہے۔ دیکھ کیسا پیارا مدنی پھولتا، یعنی آپ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اور میں آپ کو اپنی تکلیف بتاتا ہوں تو آپ
تکلیف دور تو نہیں کر سکتے مگر میری تکلیف کا سن کر آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوگا کہ یار ارے یار تو میں کیوں آپ کو تکلیف میں ڈالوں جبکہ میری تکلیف کم نہیں ہو رہی ہے, میری پریشانی کم نہیں ہو رہی ہے. میں اس اجر و ثواب پر کیوں نہ نظر رکھوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے پر اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. رکتا کیوں نہیں ہوں, ٹھہرتا کیوں نہیں ہوں, ضبط کیوں نہیں کرتا ہوں, میں بول پڑتا ہوں. میں بول پڑتا ہوں معاذ اللہ لوگ کفر بکتے ہیں, مصیبت میں پریشانی میں دھڑا دھڑ کفر بکتے, دھڑا دھڑ کفر بکتے. امیر سنت اپنی کتاب خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 168 پہ لکھتے ہیں یہ جملہ کہنا کیسا کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہوئے. جواب, اس جملے میں اعتراض کا پہلو نمایاں ہے اس لیے کفر ہے. کسی نے کہا شاید اللہ عز و جل کے خزانے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں, میری دنیاوی خواہشات اس نے کبھی پوری نہیں کی, زندگی بھر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی, جس کسی سے محبت کی وہ دور چلا گیا, میرا ہر خواب ٹوٹا, میرے تمام ارمان کچلے گئے, اب آپ ہی بتائیں میں اللہ پر کیسے ایمان لاؤں, اس کے بارے میں کیا حکم ہے. معاذ. جواب, مذکورہ کلمات رب کائنات پر شدید اعتراضات سے پر اور کفریہ سے بھرپور ہے, نیز قائل نے اپنے ایمان سے خود ہی انکار بھی کر دیا. یہ کلمات کہنے والا کافر و مرتد ہے. کاروبار ختم ہو گیا, مصیبت آئی, تھاک سے اعتراض, اللہ پر اعتراض کرتے ہیں. اللہ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مصیبت و پریشانیاں یہ جو آتی ہیں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے, بندے کو صبر کرنا چاہیے.